آپ وزیر اعظم صاحب سے ملے، پھر عمران خان صاحب سے ملے، کیا محسوس ہوا کہ دونوں کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ سب مشکل میں ہے، سب بند گلی میں ہے، سب کوئی حل چاہتے ہیں، لیکن ایک انا کا سپیڈ بریکر بھی ہے۔ مسئلہ ہے پارٹی یا ذاتی مفادات کا۔ آٹا جیسی چیز کے لیے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ ان حالات سے نکلنے کا واحد راستہ اتفاق رائے کے ساتھ ایک الیکشن کا انعقاد ہے۔ اس ملک کے اصل وارث عوام ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ اب ہر بار ہر الیکشنز میں ہم 90 دن کراس کریں گے؟ کیونکہ اب ہم نے ایک مثال تو سیٹ کر دینی ہے اس بار۔ 14 مئی سپریم کورٹ نے مقرر کی تو آلریڈی 105 پہ چلے گئے۔ 105 آپ کے لیے جائز ہے تو 205 بھی جائز ہو سکتے ہیں۔ 90 دن میں نہیں ہو سکے تو جلد از جلد نہیں ہونے چاہیے تھے۔ آپ کا جلد از جلد کچھ اور ہو سکتا ہے، کسی اور کا جلد از جلد 5 سال بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ملک تباہ ہوگا، سیاسی لیڈروں کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان میں ہی لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، اور آئین میں یہ بھی لکھا ہے ملک میں قرآن اور سنت سپریم لا ہو۔ آئین میں یہ بھی ہے کہ سود نہ ہو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ وہی کردار ادا کر رہی ہے پی ڈی ایم کے لیے جو 2018 میں پی ٹی آئی کے لیے کر رہی تھی؟ دیکھیے، پرویز الہی کے گھر پہ جو کیا ہے بختر بند گاڑیوں کے ساتھ حملہ، اس کی بھی ہم نے مذمت کیا ہے۔ عمران خان کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی بھی ہم نے مذمت کی۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ یہ کروا کون رہا ہے پھر؟ تو جنات کروا رہے ہیں، باہر سے کوئی آتا ہے وہ کروا رہے ہیں۔ حالات اور اپنے ڈرائنگ روم کی لائف اور اپنے واش روم اور اپنے ڈائنگ روم، ان کو تو تحفظ ملنی چاہیے۔ کوئی سیاسی جماعت کرا رہی ہے یا جو جنات کی بات ہوئی ہے جنات ہی کروا رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر سیاسی جماعت نہیں کر رہی ہے پھر اپنا اعتراف کرے ناکامی کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع ملے گا؟ میں نہیں دیکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو مقبول ترین سمجھتے ہیں؟ آج سے نہیں ہے، وہ 91 میں بھی ورلڈ کپ کے دوران بھی مقبول تھے، اور آج بھی وہ ایک مقبول لیڈر ہے۔ عمران خان صاحب کو صادق اور امین سمجھتے ہیں؟ ان کی حکمرانی جو تھی آئیڈیل نہیں تھی، انہوں نے وعدے پوری نہیں کی، انہوں نے قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ انقلاب کا نعرہ لے کے آئے تھے لیکن آج بھی آپ کے پاس 3 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں۔ دیکھیں، مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ یہاں الیکشن آزاد نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اسٹیبلش اپنے مرضی کے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں۔ آپ کو ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کا الائنس بننا پڑتا ہے؟ تو ان سے دوبارہ اتحاد کا ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے۔ ہم چاہتے ہیں عوام ہمیں ساتھ دے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے۔ آج کل آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک صرف ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، اور پھر دوبارہ مذاکرات کی کوشش کرنا، کیا کہیں سے کوئی لیڈ دی گئی ہے، کیا معاملات ہیں؟ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا آپ نے شروع کیا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو بھی احساس ہوا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا چاہیے، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہیں بھی یہ چیز محسوس ہوا۔ یہ آپ کی ذاتی رائے تھی، کہیں سے کہا گیا، کیا معاملہ تھے، کس طرح سے اس کا آغاز ہوا؟ یہ ہماری جماعت اسلامی کی رائے اور اس کا احساس ہے کہ اس وقت نظام بالکل جام ہے، اور ملک میں مسلسل بد امنی میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، آٹا جیسی چیز کے لیے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں، اور کیا تباہی ہو سکتی ہے۔ تو ان حالات سے نکلنے کا واحد راستہ کنسنسس کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ ایک الیکشن کا انعقاد ہے۔ اس ملک کے اصل وارث عوام ہے۔ مسائل کا حل اب نہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، نہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے، نہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے، نہ کسی اور کے ساتھ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اصل وارث ہے اس کو دوبارہ ایک موقع ملے، تاکہ اپنے لیے نئی قیادت اور نئی حکومت کا انتخاب کرے۔ لہذا اس وقت ایک ڈیٹ وہ ہے جو سپریم کورٹ نے مقرر کیا ہے، ایک تاریخ وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے مقرر کیا ہے، ایک سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے تیوریز ہیں۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ الیکشن نہ پی ڈی ایم کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ صرف جماعت اسلامی کا ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ چیز ہے۔ تو کیوں نہ ہم مل کر اس کے بارے میں کوئی ایسا ڈیسیجن کر لیں جو سب کو قابل قبول ہو، جو سب اس کو ہضم کرے، اور اس کے نتیجے میں لڑنے اور فساد اور افراتفری کے بجائے معاشرے میں نارملٹی آ جائے۔
اس لیے کہ نارملٹی کے بغیر آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. سیاسی لیڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر حال میں ایک معاشرے میں وی آئی پی ہے. نہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں کمی، نہ ان کے کارخانے بند ہوتے ہیں، نہ ان کے جاگیروں میں کوئی کمی آتی ہے، اور چاروں طرف ان کے کارکنان ہوتے ہیں، زندہ باد کے نعرے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے غریب انسان کا کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو مزدور پر، کاشتکار پر، دہقان پر، طالب علم پر، بے روزگار پر، ہسپٹل میں بیمار پر فرق پڑتا ہے. جس طرح آج 20% دوائی کی قیمت میں اضافہ ہوا، تو اس کا نقصان نہ کسی جج کو ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کو ہے. اچھا، نقصان آپ کو ہے یا عام آدمی کو ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وزیر اعظم صاحب سے ملے، پھر عمران خان صاحب سے ملے، کیا محسوس ہوا کہ دونوں کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں نے یہی محسوس کیا کہ سب مشکل میں ہے، سب بند گلی میں ہے، سب کوئی حل چاہتے ہیں، لیکن ایک انا کا سپیڈ بریکر بھی ہے. دیکھیے ان کے درمیان جو جھگڑا ہے نا، وہ کوئی نظریاتی ایشو نہیں ہے. نہ کشمیر کی آزادی پر کوئی جھگڑا ہے، نہ عافیہ کے واپس لانے پہ کوئی اختلاف ہے، نہ سودی نظام ختم کرنے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں پر کوئی اختلاف ہے. یہ تمام چیزیں اس پر یہ سب متفق ہے. مسئلہ ہے پارٹی یا ذاتی مفادات کا، کہ میں حکومت میں ہوں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں ہوں. اس لیے پی ڈی ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، سپریم کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، خدا کے فضل سے سب اس وقت بند گلی میں ہے. ہاں، تو اس بند گلی سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر ہماری بات چیت ہو اور الیکشن کا ایک متفقہ ڈیٹ ہو. اچھا سراج الحق صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ 90 دن میں جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، اس بار ہم یہ 90 دن کو کراس کرنے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ اب ہر بار ہر الیکشنز میں ہم 90 دن کراس کریں گے؟ کیونکہ اب ہم نے ایک مثال تو سیٹ کر دینی ہے اس بار. آئین میں یہ لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، اور آئین میں یہ بھی لکھا ہے 227 آرٹیکل ہے کہ ملک میں قرآن اور سنت سپریم لا ہو. آئین میں یہ بھی ہے کہ سود نہ ہو. آئین میں یہ بھی ہے کہ اردو سرکاری زبان ہو. آئین میں یہ بھی ہے کہ کوئی پولیس کسی کو گرفتار کرے تو اس کو 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کرے. آئین میں تو بہت کچھ ہے، لیکن اس پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے. اب پھر آئین میں اگر 90 دن ہے بھی تو 14 مئی سپریم کورٹ نے مقرر کی تو آلریڈی 105 پہ چلے گئے. میں نے اس لیے سپریم کورٹ میں کہا کہ اگر 105 آپ کے لیے جائز ہے تو 205 بھی جائز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آئین کو خطرہ ہے تو پھر 90 دن میں نہیں ہو سکے تو جلد از جلد نہیں ہونے چاہیے تھے. اب آپ کا جلد از جلد کچھ اور ہو سکتا ہے، کسی اور کا جلد از جلد 5 سال بعد بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، تو اس لیے ہر ایک کا جلد از جلد ہے. تو میں نے اس لیے سپریم کورٹ میں ایک روڈ میں پیش کیا کہ اس وقت پنجاب میں فصل کی کٹائی شروع ہوئی ہے، پھر لوگ حج پر جائیں گے، پھر حج کے بعد لوگ واپس آئیں گے. تو اس طرح سموتھلی ایک عید اضحیٰ کے بعد ایک تاریخ پر اتفاق رائے ممکن ہے. لیکن اس کے لیے تمام پارٹیوں کو اپنے ریڈ لکیر سے ذرا نیچے آنا پڑے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ابھی وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جو نون لیگ ہے کیا ارادہ رکھتی ہے، کب الیکشنز کروانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے نون لیگ میں تو اس وقت حکومت میں ہے، اور ظاہر ہے اگر آپ ان سے الیکشن کا مطالبہ نہ کرے تو تیار ہے کہ 5 سال بھی الیکشن نہ ہو. اس کو کیا پڑی ہے الیکشن کی؟ آئندہ بھی ایسے چلتا رہے گا جو اقتدار میں ماضی ہوگی؟ میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہے عوام کا کہ یہ نظام چلتا نہیں ہے. جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، انتشار ہوگا، سیاسی افراتفری ہوگی، تو آپ کی اکانومی اور تباہ ہوگی، قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا، ادارے اور تباہ ہو جائیں گے، ملک تباہ ہوگا. سیاسی لیڈروں کو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس ملک کو بچانے اور قوم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ہر ایک کی اپنی سیاست ہے، اپنا موقف ہے، اپنا پروگرام ہے، لیکن الیکشن کسی ایک آدمی کا نہیں. یہ کوئی موٹر تو نہیں ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کر جہاں چاہے گھومے پھرے. یہ ایک ٹرین کی طرح ہے، اس میں کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ سوار ہیں. ان سب کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کے ول اور ان کی خواہش کا احترام کرنا پڑے گا. اچھا سراج الحق صاحب، یہ بتائیں کہ آپ
بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. آپ لوگ اس مہنگائی کے طوفان میں آپ لوگوں نے یہ کوئی مہنگائی کے خلاف کوئی ریلی احتجاج اس طرح کی طرف کیوں نہیں آئے, مذاکرات کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کل ہی تو بات ہے, ہم نے اس مہنگائی کے خلاف پریمیئر خان سے لاہور تک جلوس نہیں نکالا, پھر ہم نے 3 دن مارچ نہیں کیا لاہور سے پنڈی تک, لیکن مارچ, جلسے, جلوس یہ تو ہمیشہ جماعت اسلامی کرتی چلی آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے. اب دیکھیں آج کی خبر ہے کہ M1 میں ایک آدمی نے 6.7 بلین کا غبن کیا ہے. اچھا. اور پھر آپ کے نیب نے ان کے ساتھ ایک پلی بارگن کر کے 1.1 ارب اور 24 کروڑ روپے پر معاہدے اب ہو رہا ہے. تو یہ کرپشن ہے. ایک کرپشن کا خاتمہ جب تک نہ ہو یہ بے روزگاری مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی ہے. آپ کا PIA خسارے میں, آپ کا PTCL خسارے میں, آپ کا اسٹیل مل خسارے میں. اب دیکھیں 1 گھنٹہ میں 1 کروڑ روپے خسارہ ہوتا ہے PIA کو, 37 کروڑ ماہانہ خسارہ ہوتا ہے آپ کے اسٹیل مل کو, 14 کروڑ خسارہ ہوتا ہے مہینے میں آپ کے ریلوے کو. لیکن یہ حکمران اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, کیا PDM اور کیا PTI ہو. ہر بجٹ میں اس کے لیے 400 اور 500 ارب روپے رکھتے ہیں کہ کرپشن ہوگا, خسارہ ہوگا تو ہم اس میں یہ ڈالیں گے. اس کو کون ختم کر سکتے ہے؟ صرف اور صرف جماعت اسلامی, جس کے ساتھ ایک منظم ٹیم موجود ہے, دیانتدار ٹیم موجود ہے, جس پر جب بھی عوام نے اعتماد کیا ہم نے ڈیلیور کیا ہے. یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے, اس لیے ہم الیکشن چاہتے ہیں تاکہ قوم نئی قیادت کا انتخاب کرے. سراج صاحب, ہم نے دیکھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے, لوگ دل کھول کے اس پہ جو ہے یعنی کہ اپنی مالی معاونت بھی کرتی ہے اور اپنے جو ہے فنڈز جمع کرواتی ہے, لیکن ووٹ دیتے ہوئے آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں کر رہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے. آپ انقلاب کا نعرہ لے کے آئے تھے, لیکن آج بھی آپ کے پاس 3 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں. دیکھیں پیارے بھائی, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ملک میں کرپشن ختم ہو تو کرپٹ لوگ تو کرپشن ختم نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں. کون سی جماعت کے لوگ ہیں جن کا نام پانام لیکس میں نہیں ہے, پنڈورا بکس میں نہیں ہے, نیب زدہ نہیں ہے, قرضے نہیں لیے ہیں؟ کون سی ایسی جماعت ہے جس پر کرپشن کے کیسز نہیں ہے؟ سب کے سب انوالو ہیں. تو اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان تو حل جماعت اسلامی ہے. اب میں عرض کروں, آپ کی بات بجا ہے کہ لوگ بہت پیسہ دیتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کو اس لیے کہ وہ جماعت اسلامی کو دیانتدار جماعت سمجھتی ہے, لیکن اب لوگوں کو شعور آنا چاہیے کہ نوٹ سے زیادہ ووٹ قیمتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ خزانہ میرے حوالے کر لو, انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میں صلاحیت بھی رکھتا ہوں. لیکن یہاں مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ یہاں الیکشن آزاد نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ اسٹیبلش اپنے مرضی کے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں, PDM کی صورت میں ہو, PTI کی صورت میں ہو, پیپل پارٹی کی صورت میں ہو. ابھی کراچی میں لوگوں نے اعتماد کیا, سب سے زیادہ ووٹ جماعت کو دیے, لیکن اس کے باوجود بھی اب تک وہاں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. گوادر میں لوگوں نے اعتماد کیا. جب بھی آزادانہ الیکشن ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جماعت اسلامی ایک واحد پولیٹیکل بڑی پارٹی کے طور پر ابھرے گی, اس لیے کہ اب لوگوں کے ساتھ کوئی اور چوائس اور چانس اور آپشن نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ. اچھا سراج صاحب, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو بلا کے کوئی آفر کی گئی ہو کہ چلیں ہم آپ پہ دست شفقت رکھتے ہیں, آپ کو اقتدار دیتے ہیں؟ میرا تو نظریہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, جو حلف انہوں نے اٹھایا ہے آئین کے مطابق, اور وہ اگر دست شفقت سیکیورٹی اور بارڈر پر اور کشمیریوں پر رکھ لے کہ ملک محفوظ ہو جائے, دشمن کا مقابلہ ہو جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جدید اسلحہ ان کو ملے, اچھی ٹریننگ اور تربیت ان کو ملے تاکہ پاکستان محفوظ ہو. لیکن اگر ہم خود چاہیں کہ عدلیہ سیاست کرے, اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے, الیکشن کمیشن سیاست کرے, تو سیاست اور جمہوریت بھی ختم ہوگی اور ان اداروں کا جو ساکھ ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. اچھا سراج الحق صاحب, آج کل نا بہت سی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس چیز کا راگ الاپ رہی ہوتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ پولیٹیکل ہو گئی ہے, وہ نیوٹرل ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں اس بیان میں کوئی صداقت ہے؟ یہ تو خود جناب باجوہ صاحب نہیں کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو لا کر غلطی کی. نہیں, یہ موجودہ سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ وہ خود اعتراف کرتے ہیں پھر آپ کیسے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان تو کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم نے اس پر ان کو شاباش دی, اپریشیٹ کیا,
لیکن اب ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ ثابت ہوگا آئندہ الیکشن میں۔ نہیں سراج صاحب، جو ابھی موجودہ ملکی حالات چل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے گھر گھس کے دیواریں توڑ کے، کل پرسوں پرویز الہی صاحب کے گھر جس طرح گھسے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ وہی کردار ادا کر رہی ہے پی ڈی ایم کے لیے جو 2018 میں پی ٹی آئی کے لیے کر رہی تھی؟ دیکھیے، پرویز الہی کے گھر پہ جو کیا ہے بیکٹر بند گاڑیوں کے ساتھ حملہ، اس کی بھی ہم نے مذمت کیا ہے۔ عمران خان کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی بھی ہم نے مذمت کی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ رولز آف لا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، افراد کی نہ ہو۔ اب تو ایک عجیب مسئلہ ہے، وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ یہ کروا کون رہا پھر؟ تو یہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں نا، جا کر دیکھ لیں، ان سے پوچھے کہ کون کروا رہا ہے۔ جنات کروا رہے ہیں، باہر سے کوئی آتا ہے وہ کروا رہے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں نا کہ قانون کی حکمرانی ہو۔ قانون کی حکمرانی اس وقت قائم ہوگی کہ جب ایک ایسی جماعت اقتدار میں آ جائے جو اس آئین پر ایمان رکھتا ہو، جو خود اپنے آپ کو ماڈل اور مثال پیش کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قانون میرے لیے کچھ ہو اور دوسروں کے لیے کچھ۔ ہم بھی احتساب چاہتے ہیں، لیکن انتقام نہیں، احتساب، حساب کتاب شفاف طریقے سے۔ یہ جو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ احتساب ہو، خواہ حکومت میں ہو خواہ اپوزیشن میں ہو۔ کل یہی ایف آئی اے والے جنہوں نے ان کے گھر چھاپہ مارا ہے، کل انہوں نے رانا ثناء اللہ کو پکڑا تھا کہ ان کے ساتھ ہم نے منشیات برآمد کیے، پھر ثابت تو نہیں کر سکے۔ اب وہی ایف آئی اے ہے، اب ان پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کو ہاتھ کی چڑی بنانا اور جیب کی گڑی بنانا، یہ ملک کے ساتھ بے وفائی ہے اور یہ ملک کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ آج کل بہت سی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، تو کوئی آپ کو کوئی ڈر خوف ہو کہ میری کوئی آڈیو لیک نہ ہو جائے؟ کوئی ایسی بات کی ہو فون پہ کبھی؟ ہم تو چاہتے ہیں ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اچھا، آپ کو اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، لیکن دیکھیں اس حوالے سے میں عرض کروں کہ لوگوں کی نجی زندگی ہے، آئین نے اس کو ایک تحفظ دی ہے، پرائیویسی کو ہمارے آئین نے تحفظ دی ہے، اس کو تباہ کرنا، اس کو میرا خیال ہمارا دین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ غلط ہے۔ البتہ اگر ریاست سمجھتی ہے کہ ہم نے واچ کرنا ہے، نظر رکھنا ہے ملک کی حفاظت کی خاطر، تو ایک ذاتی معاملات ہے، سیاسی معاملات ہے، وہ لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا آپ کے ساتھ راز ہے کہ ایک آدمی نے وطن کے ساتھ غداری کی ہو، ساز باز کر رہا ہوں، دشمن کے ساتھ ساز باز کر رہا ہوں، کوئی دھماکہ کر رہا ہوں، کوئی ملک کے خلاف، وہ پکڑنا، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن محض اپنے خیالات اور اپنے ڈرائنگ روم کی لائف اور اپنے واش روم اور اپنے ڈائننگ روم، ان کو تو تحفظ ملنی چاہیے جی۔ انسانیت کے خلاف ہے ان چیزوں میں گھسنا۔ تمام حالات جن پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے ان میں عمران خان صاحب کے گھر پہ حملہ ہے، پھر پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ ہے، اور پھر جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ کوئی سیاسی جماعت کرا رہی ہے یا جو جنات کی بات ہوئی ہے جنات ہی کروا رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر سیاسی جماعت نہیں کر رہی ہے، پھر اپنا اعتراف کرے ناکامی کا، پھر تو وزیر اعلیٰ کو نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کہیں قبائلی علاقوں میں یہ واقعہ تو نہیں ہوا، یہ تو لاہور میں جہاں وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، گورنر کا گھر ہے، اسمبلی ہے، کیبنٹ والے ہیں، یہ سارے لوگ ہیں۔ ایک لمحے کی بات بھی نہیں ہے، 5، 6 اور 10 گھنٹے کا آپریشن جاری ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو پتہ نہیں تھا اور صوبائی وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ یہ تو عذر لنگ ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ اچھا سراج صاحب، ہم اختتام کر رہے ہیں، آپ سے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال پوچھوں گا اور آپ ایک 2 الفاظ میں ان کا جواب دے دیں۔ عمران خان صاحب کو صادق اور امین سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان کو میں صادق اور امین، ظاہر ہے ایک شہری ہے پاکستان کا، اور ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ 62 63 پر عمل ہو جائے۔ میں تو اتنا گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی رائے؟ جب سپریم کورٹ میں ہم تھے اور یہ سب لوگ تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا چیف نے کہ اگر صحیح حساب کتاب ہو گیا تو آپ سب لوگ جیل میں جائیں گے، اس پارلیمنٹ میں کوئی نہیں رہے گا جماعت اسلامی کے علاوہ۔ باقی میرے نظر میں میں ایک فرد کی طور پر اس کو نہیں دیکھتا ہوں، اس کو ایک حکمران کی طور پر دیکھتا ہوں، لیکن ان کی حکمرانی جو تھی آئیڈیل نہیں تھی، انہوں نے وعدے پوری نہیں کی، انہوں نے قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ 4.25 سال مرکز میں اور 10 سال انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی، وہ کچھ نہیں کر سکے جو کہہ کر آئے تھے۔ عمران خان صاحب کو مقبول ترین سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر وہ تو
آج سے نہیں ہے، وہ 1981 میں بھی کھلاڑی کے طور پر بھی مقبول سیاسی طور ترین پر۔ تھے، پھر 91 میں بھی ورلڈ کپ کے دوران بھی مقبول تھے، اور آج بھی وہ ایک مقبول لیڈر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع ملے گا؟ میں نہیں دیکھتا ہوں، نہ مسلم لیگ کو موقع ملے گا، نہ پی ٹی آئی کو موقع ملے گا۔ اب موقع ملنا چاہیے جماعت اسلامی کو۔ اب جماعت اسلامی کی بات کریں، آپ فیل اور ناکام لوگوں کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے بابا؟ آپ جو اگلے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی کو کہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں؟ میں جماعت اسلامیوں کے ایک اچھی پوزیشن پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کتنی نے سیٹس پنجاب نکالیں گے میں آپ اس لوگ؟ وقت تقریباً 227 حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے ہیں، ٹکٹ جاری کیے ہیں، اور مہم شروع کی ہے۔ آخری ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر یہ الیکشنز ہوتے ہیں اور آپ کو ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کا الائنس بننا پڑتا ہے تو کس کی طرف جائیں گے؟ یار جن دونوں پارٹیوں نے اس قوم کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو ان سے دوبارہ اتحاد کا ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے۔ ہم چاہتے ہیں عوام ہمیں ساتھ دے، عوام ہمیں ووٹ دے۔ ہم کیوں مجبور کرتے ہیں کہ یا ان لوگوں کے ساتھ ہم رہیں یا ان لوگوں کے ساتھ جو دونوں ناکام ہو گئے؟ دونوں نے ملک کو غربت کا، بے روزگاری کا، بدامنی کا، بے یقینی کا تحفہ دیا ہے۔ دونوں نے ملک کو ورلڈ بینک اور آئی ایم اگر ایف کا کرنا ہی غلام پڑ جائے، بنایا ہے۔ کیونکہ پاکستان کی سیاست کا نظام اس طرح سے ہے کہ اکثریت نہیں ملی، اگر کسی کے ساتھ الائنس کرنا پڑا، کسی ایک کے الیکشن ساتھ، سے پہلے ہم کسی سے نہیں کریں گے۔ موقع پہ دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں نا کہ الیکشن سے پہلے ہم نے طے کیا ہے جماعت اسلامی نے کہ ہم اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ الیکشن لڑیں گے۔ جی ناظرین، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حالیہ ہونے والے مذاکرات اور جو خان صاحب اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے احوال جان رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار جان رہے تھے کہ سراج الحق صاحب کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو ادارے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، کیا وہ اے پولیٹیکل ہیں، کیا معاملات ہیں۔ سراج الحق صاحب اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔